جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہیں وہ کسی نہ کسی صفت سے ضرور پہچانے جائیں گے۔ قرآن شریف میں بہت سارے حروف ایسے ہیں یعنی جو ایک دوسرے کے مشابہ ہے، اگر آپ اس میں تمیز نہیں دیں، ایک دوسرے کے ساتھ امتیاز نہ کریں تو ایک ہی جیسے حروف ادا ہو جائیں گے، اور پھر اس میں مشابہ ہو جائے گا کہ یہ حروف یہ ہے یا کون سا ہے، کئی حروف ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اگزامپل سین اور صاد، سین اور صاد کا مخرج بھی ایک ہے، اور فرق جو ہے صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور سین کو باریک پڑھیں گے، بس اتنا فرق ہے۔ یعنی صاد کو ادا کرتے وقت، ہاں چالو ہے ریکارڈنگ، آپ سنو پہلے غور سے۔ صاد ہے اور سین ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ صاد کو موٹا ادا کریں گے اور سین کو باریک ادا کریں گے۔ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جن حروف کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ وہ ہیں یعنی وہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ زبر رہے، زیر رہے، پیش رہے، اس سے پہلے کیا رہے، اس کے بعد کیا رہے، وہ کچھ نہیں دیکھنا ہے، وہ 7 حروف کو ہمیشہ موٹا ہی ادا کرنا ہے ہر جگہ۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ حروف ہے ان میں دیکھا جائے گا کہ زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، موٹا کرنے یا باریک کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، ان کے علاوہ جو کچھ حروف موٹا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو 7 حروف ہے، حروف مستعلیہ جن کو کہا جاتا ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں دیکھنا ہے، اس کو ہمیشہ موٹا ادا کرنا ہے۔ تو اسی 7 حروف مستعلیہ میں سے صاد بھی ہے، جبکہ سین ان میں سے نہیں ہے۔ سین کو باریک پڑھنا ہے ہمیشہ اور صاد کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کیا کہ صاد کو موٹا نہیں کیا، یعنی صاد کو جہاں بھی آئے گا اس کو موٹی آواز سے نہیں پڑھا، نارملی ادا کر لیا، تو وہ بھی سین ہو جائے گا، تو فرق نہیں رہ جائے گا، سین اور صاد میں فرق نہیں رہ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ صاد ادا کر رہا ہے یا سین ادا کر رہا ہے۔ تو وہی بتانا چاہ رہے کہ جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہیں، وہ کسی نہ کسی صفت سے ضرور پہچانے جائیں گے۔ اگزامپل صاد ہے اور سین ہے، وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اگر دیکھا جائے تو، لیکن صاد جو ہے یہ صفت استعلاء یعنی پر پڑھنا، تو یہ صفت استعلاء یعنی پر پڑھنے والی صفت سے صاد پہچانا جا رہا ہے، جبکہ سین اس سے الگ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ صفت استفال یعنی باریک پڑھنے کی وجہ سے، باریک پڑھیں گے تو سین، موٹا پڑھیں گے تو صاد۔ تو جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہے وہ کسی نہ کسی صفت سے ضرور پہچانے جائیں گے، اس کا مطلب یہی ہے۔ اسی طریقے سے زا ہے، زا، اور ایک ہے ظا، قا کے بعد جو آتا ہے ظا ایک وہ ہے، اور ایک را کے بعد جو آتی ہے زا وہ ہے، ایک ہے زا ایک ہے ظا۔ ان دونوں کو بھی اگر ایک ہی جیسے ادا کر لیا جائے، جیسے کہ اگزامپل زا جو ہے، را کے بعد جو زا ہے یہ زا باریک ہوتی ہے ہمیشہ، جبکہ تا کے بعد جو ظا ہے یہ ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور زا ان حروف میں سے ہے جن کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے زا کو
تو ادا کیا صحیح، لیکن ضا کو، جو تا کے بعد ضا ہے، اس ضا کو آپ نے باریک کر دیا، موٹا ادا نہیں کیا، تو وہ ضا جو ہے زا ہو جائے گی، اور پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ زا ادا کر رہا ہے یا ضا ادا کر رہا ہے، تو یہاں پہ بھی مشابہ ہو جائے گا۔ تو زا جہاں موٹا کرنا تھا وہ باریک کر دیں گے اور ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہی بتانا چاہ رہے کہ جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہے وہ کسی نہ کسی صفت سے ضرور پہچانے جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی ضا جو ہے یہ صفت استعلا یعنی پر پڑھنے والی صفت سے پہچانا جا رہا ہے، اور زا باریک پڑھنے والی صفت سے پہچانی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے اس سائڈ، پہچانے ایک دوسرے، جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہے وہ کسی نہ کسی صفت سے ضرور پہچانے جائیں گے۔ ایسی صفت کو، یعنی جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہے وہ کسی نہ کسی صفت سے پہچانے جائیں گے نا، کہ کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہوگی جو پہچانے جائیں گے، تو جس صفت سے وہ پہچانے جا رہے ہیں ایسی صفت کو صفت ممیزہ کہتے ہیں۔ ممیزہ مطلب تمیز دینا، تمیز دینے والی، تو ایسی صفت کو تمیز دینے والی صفت یعنی ایک دوسرے کو الگ کرنے والی، ایک دوسرے کو ممتاز کرنے والی صفت کہتے ہیں۔ جیسے ضا ہے، یہ صفت استعلا سے پہچانی گئی، تو اس کے اندر صفت استعلا ممیزہ ہے، یعنی تمیز دینے والی ہے، ایک دوسرے کو فرق کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے صاد ہے، اس کے اندر بھی صفت استعلا ہے جو تمیز دینے والی ہے۔ زا اور زا ہے، یا دال اور تا دال ہے، یا تا اور قو ہے، تو تا کے اندر صفت استفال یعنی باریک پڑھنے والی صفت ہے، اور قو کے اندر موٹے پڑھنے والی صفت ہے۔ تو تا کے اندر ممیزہ صفت ہے، یہ باریک پڑھنے والی، اور قو کے اندر جو صفت ممیزہ ہے یعنی پر پڑھنے والی، وہ پر پڑھنے والی صفت ممیزہ ہے۔ تو دیکھیے پس صاد، طا، ظا اور قاف میں صفت ممیزہ پر ہے، جو ابھی میں بتایا ایگزامپل میں، اس میں سے صاد اور ظا کا بتایا اور طا کا بھی، اور قاف، تو بتا رہے کہ پس صاد، طا، ظا اور قاف میں صفت ممیزہ یعنی تمیز دینے والی جو صفت ہے وہ پر ہے، یعنی موٹی ہے، موٹی صفت ہے، جس کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے وہ صفت ہے۔ اور سا زال میں، سا زال میں نرمی والی صفت ممیزہ ہے، یعنی بالکل نرم سے ادا کیا جائے گا اور باریک ادا کیا جائے گا، یہ صفت ہے۔ اور آگے بتا رہے کہ ضاد کے ادا کرتے وقت، ضاد کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں کسی قدر دراز ہوتی ہے، یہ صفت ضا میں نہیں، یعنی ضاد ہے ضا ہے۔ تو بتا رہے کہ ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے، کہ ضاد جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز مخرج میں بالکل دراز ہو کے ادا ہوتی ہے، لیکن یہ صفت جو ہے یہ ضا میں نہیں ہے۔ اب دراز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو حاشیے میں دیکھیے، اس میں لکھا ہے نا کہ ضاد کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں کسی قدر دراز ہوتی ہے، تو یہ دراز کا مطلب کیا ہے نیچے دیکھیے۔ ضاد اور ضا میں یہی فرق ہے کہ ضاد کو ضا کے ساتھ مشابہت ہے مگر عینیت نہیں۔ ضاد تمام حرفوں میں مشکل حرف مانا گیا، جس کی ادائیگی بہت دشوار ہے، لہٰذا اس کو کسی اچھے مقری یعنی پڑھانے والے سے مشق کر لینا چاہیے تاکہ ضاد اور ضا میں امتیازی فرق حاصل ہو جائے۔ ضاد اور ضا میں فرق یہی ہے کہ ضاد کو ضا کے ساتھ مشابہت ہے مگر عینیت نہیں، یعنی عین فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اگر اس کو ادا کر لیا جائے برابر تو وہ ادا ہو جائیں گے صحیح طور سے۔ بس اتنا کل سنانا رہے گا آپ لوگوں کو، جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہے وہاں سے یہاں تک، اس پیج میں 3 لائن، اور پھر نیچے جو حاشیہ دیا گیا ہے کہ ضاد اور ضا میں یہی فرق ہے کہ ضاد کو ضا کے ساتھ مشابہت ہے، یہ 3 لائن ہے یہ۔
تو یہ کل آپ لوگوں کو سنانا رہے گا، ٹھیک ہے؟ جی حضرت. حضرت یہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ جو 7 ہے نا، 7 میں ایک حروف صاد ہے. مستعلیہ 7 ہے، جی صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف اور خا، ٹھیک ہے؟ 2 3 4 5. حضرت صاد، نہیں، طا، پہلے خاف، قاف. لائن سے یاد کر لیجئے، خا، اس نہیں، کے اس میں بعد خا کے بعد خا پہلے بول دیجئے، خا سنگل ہے، خا، اس کے بعد خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ہو گئے 7. خا، صاد، ضاد لکھ لے رہا تھا طا، حضرت میں. ظا، اور غین، قاف، تا، ظا، طا، ظا، غین. غین، قاف. یہ 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی جن کو ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھنا ہے. اس کو یہ باریک کبھی نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی آئے، کچھ بھی ہو، یہ باریک نہیں ہونے والے. ان پر زیر ہو، پیش ہو، زبر ہو یا اس سے پہلے زیر ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. ان کو ہمیشہ موٹا ادا کرنا ہے تو ادا کرنا ہے، ایسا ہے. یہ 7 حروف ایسے ہیں. جی حضرت. تو یہ آپ لوگ یاد کر کے کل سنائیے اچھے سے، پکا، ٹھیک ہے؟ جی حضرت. اوکے، چلیے ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں. ابھی مولانا اویس آئیں گے، آپ لوگ تھوڑا ویٹ کیجئے، ان کی کتاب یاد حضرت کیجئے، ٹھیک آج ہے؟ چلیے. مولانا اختر جمیل صاحب آئیں گے پڑھانے کے وہ لیے. آئیں گے نہیں آئیں گے پتہ نہیں، ابھی مولانا اویس آئیں گے نا، تو اس جی کے بعد ان سے پوچھ لیجئے گا. وہ آئیں گے تو ایسے پتہ چل جائے گا، نہیں تو اگر آئیں گے تو میں ہی میسج کر دوں گا، نہیں آئیں گے تو پھر چلے جائیے گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جزاک. ٹھیک، چلیے، السلام علیکم. مسجد، پورا مسجد میں. ہاں، پورا بولو، جی حضرت. پورا بولیے. فی المسجدی، ہوں مسجد میں. ہوں من ہادی خاتی، باغ سے. فل بلداتو، شہر میں. کیا بولیے آپ؟ الالباب، پھر سے بولو. فل حضرت فی بلداتو، تو کیسے ہوگا؟ فی حضرت فی معنی حضرت میں آتا فی شکل. کیا؟ فی کیا ہے؟ میں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک حرف فی ہے، کے اندر. فی ہے کیا چیز؟ اس کا معنی نہیں یہ پوچھا. جی حضرت حروف جارہ ہے. حرف جار ہے نا. ہاں جی. تو آپ نے بلداتو بولا ہے، تو کیسے ہوگا؟ جی فی کے بعد والے حرف پہ کیا، لفظ پہ کیا آتا ہے؟ ہاں، زیر آتا ہے. تو آپ نے تو کیسے بول دیا؟ جی حضرت، تو میں غلطی سے وہ لکھا ہوئی ایسا ہو سکتا. جی فی البلدتی تو ہے وہ. فی البلداتی، جی شہر میں. للہ، 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 اللہ تک. اللہ. اللہ، اللہ، اللہ تک. علل ابلو، اونٹ پر. ایبلو کیسے ہوگا؟ ایبلی ہوگا کہ ایبلو ہوگا؟ جی جی حضرت، وہ زیر ہی آنا تھا تو میں زبر ہی لکھا بہت جگہ. میں ابھی زیر کر کے پڑھتا ہوں حضرت اس کو. علل، اونٹ پر. یہ اور بی زی تارون، ذریعہ ترین. آخرت کے بارے میں
آخرتی آخرت کے بارے میں، گدھے کی طرف لا کل حسا کل حساری کل ہی ماری زیر آتا نا اس کو، چھت بڑی ہے، السخاء کبیر کبیر السخاف کبیر، جنت کے لیے، للجنتی اسلام کے بارے میں، ان اسلامی ان اسلامی ان الاسلامی الاسلام جی، ایک مہینے سے، من الشہر من الشہری من شہرن الشہری من شہرن، ذریعہ اسٹیمر بل باقیراتی بل نہیں بل دل باقیرتی، جوان کے لیے، لل باعثی للیافعی بل یافی لل جی، لل یافی زیر لگانا ہے۔ اس کو دھیان رکھا کرو، زیر آتا ہے پتہ ہے پھر بھی۔ میں شاپ میں بیٹھ کے لکھا، تھوڑا سا دھیان نہیں دیا جاتا۔ چلیے سید صاحب، سید احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں، فی المسجدی باغ سے، من الحدقتی شہر میں، فی بلدتی کیا بولے پھر سے؟ باغ سے، من حدیقتی شہر میں، فی بلدتی فل بلدتی فی بلدتی فل فل بلتی بلدتی 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 اللہ تک، اللہ اونٹ پر، جملی بذریعہ ٹرین، فی القطاری بالقطاری فی القطاری بل فی نا فاضل فی بی نہیں بی بالقطاری بالقطار، اچھا بالقطار بالقطاری، آخرت کے بارے میں، ان الآخرتی گدھے کی طرح، کل ہماری ہمار نہیں ہماری ہے، ہماری ہمار نہیں ہماری، ہماری چھت بڑی ہے، سقف طویل السقف کبیر، السقف طویل سقف السقف کبیر، السقف طویل، جنت کے لیے، للہ جنتی للجنتی للجنتی اسلام کے بارے میں، ان الاسلامی ایک مہینے سے، من شہری من شہر من شہر شیر سے، من الاسدی شیر نہیں ہے وہ، ہاں شیر سے نا، من الاسدی من الاسدی بذریعہ اسٹیمر، بالباخرتی جوان کے لیے، لیلیافی للیافعی لیلیافی چلو محمد ریاض۔ آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی، پڑھیے۔ مسجد میں، فی المسجدی باغ سے، من الحدیقتی شہر میں، فی البلدتی اللہ تک، الی اللہ
اونٹ پر، علی الجمل بذریعہ ٹرین، بالقطار آخرت کے بارے میں، علی الآخرت گدھے کی طرح، علی الحمار کل گدھے کی چھت طرح ہے بڑی، نا کل. ہیلو. جی جی، علی گدھے کی طرح. کل حمار، کل حماری چھت بڑی ہے، السقف کبیر جنت کے لیے، للجنتی اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، عن الاسلامی. انل اسلامی ایک مہینہ سے، سے. من الشہر شیر سے، من الاسد بذریعہ اسٹیمر، بالباخرتی جوان کے لیے، یافع الیافع. یافع ہم. اور اوپر کا بھی پڑھنا ہے سر؟ تو کل سننا تھا نا میں وہ تو. ہم کو نیٹ کا ایشو تھا، ہم کو کنیکٹ نہیں ہو پائے تھے اس کے لیے. ٹھیک ہے وہ مجھے لکھ کے بھیج دو. ٹھیک ہے. جی چلیے. بس. یہ آپ نے اس سے پہلے کہیں پڑھا ہے؟ جی سر، یہ جو سبق ہے اسماء الاستفہام پڑھا ہے اس سے پہلے نہیں کسی نہیں کتاب نہیں میں؟ پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے. استفہام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، اور اسم اسما جو ہے اسم کی جمع ہے، پلورل. تو یہ وہ اسما ہے، وہ ناؤنس ہے جن سے سوال کیا جاتا ہے، کچھ پوچھا جاتا ہے. پہلا پوائنٹ وہی لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء استفہام سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی کچھ پوچھنا ہو تو ان اسما کو استعمال کرتے ہیں. اس طرح انگلش میں بھی کچھ انٹروگیٹو ناؤنس ہوتے ہیں، جیسے ڈو ہے، واٹ ہے، وائی ہے، یہ سب. اسماء استفہام کلمے کے شروع میں آتا ہے، یعنی سینٹنس کے ایک دم شروع میں آئے گا. یہ جو اسماء ہے بیچ میں یا آخر میں نہیں بلکہ شروع میں آتے ہیں، اور یہ اپنے بعد والے کلمے پر کوئی عمل نہیں کرتے، یعنی ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پر کچھ افیکٹ نہیں پڑتا. کہ اس پر زیر آ جائے یا زبر آ جائے، جیسا ہے ویسے ہی رہے گا. اور سوائے ایو کے، ایو جو اس میں استفہام ہے، ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا، اس کے بعد جو لفظ آئے گا ایو کے بعد، اس کے بعد والے کلمے کے آخری حرف پر زیر آتا ہے، زیر دیتا ہے، جس طرح حروف جارہ دیتے ہیں. یعنی جو جتنے بھی اسماء استفہام ہے ان کے بعد جو ورڈ آتا ہے ان اسماء کا اس پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا، مگر ایو کو چھوڑ کے. کہ ایو کے بعد جو ورڈ آئے گا، جو لفظ، اس ورڈ کے آخری حرف پر زیر آئے گا. جیسے ایو شیئن، ان نہیں بلکہ ان بولے، ایو شیئن
कौन सी चीज? क्या पूछ रहे हो? समझे ना? हेलो, हेलो, समझाया? हेलो, किसी और से बात करो। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना आप दोनों को? जी हजरत, तो ये जो भी हुर्फ हैं ये सवाल के लिए आते हैं और इसमें कोई जी, तब्दीली नहीं होती, जैसा है वैसे रहेगा, जी, और आगे वाले सवाल में भी कोई तब्दीली नहीं करेगा सिवाय अय्यू के। ये हुर्फ जारा की तरह है जो आखिरी लफ्ज में जेर देगा। इसके बाद वाले लफ्ज के, हाँ, इससे नहीं। जी जी, वही इसके बाद वाले आखिरी इसमें जेर देगा, यही है ना सर? जी, जी देखो अस्मा इस्तिफाम क्या है? हल और आ, इसका मतलब होता है क्या। जी फिर माँ का मतलब भी होता है क्या, कैफा का मतलब कैसे, कैसा, कम का मतलब होता है कितना, अइना का मतलब होता है कहाँ, मन का मतलब कौन, मता का मतलब कब, आयु का मतलब कौन सा। अब देखिए, हल और आ, ये और माँ, दोनों का मतलब क्या क्या है ये ना उर्दू में, जी हजरत जी। दोनों में फर्क क्या है वो देखिए। अगर उर्दू के सवालिया जुमले में लफ्ज क्या शुरू में आए तो उसके लिए अरबी में हल और आ का इस्तेमाल होता है। जैसे क्या ये आलिम है, तो ये क्या शुरू में आया ना। जी हजरत। क्या आप जानते हैं, क्या आप आलिम हैं, क्या आप हिंदुस्तानी हैं, तो जब क्या शुरू में आ रहा है, अगर क्या शुरू में आए तो अरबी में उसके लिए हल या फिर आ, अंत आलिमुन, हल अंत आलिमुन, ये हल या आ यूज करते हैं। और अगर लफ्ज क्या उर्दू के जुमले में बीच में या आखिर में आए तो माँ का इस्तेमाल होगा। जैसे आप क्या जानते हैं, आप क्या हो, आपका नाम क्या है, तो क्या बाद में आ रहा है ना, जी हजरत हाँ। तब माँ का यूज करेंगे। जैसे माँ इसमुका, आपका नाम क्या है, माँ अंता, आप क्या हो, व्हाट आर यू, ये सब इस तरह। ये फर्क है हल आ और माँ में। हल और आ से में माँ, पर उर्दू में दोनों का मतलब सेम है। जिस तरह इंग्लिश में व्हाट और डू है या डिड है, इसी तरह फर्क है। अब माँ और मन, माँ इस लफ्ज से किसी ऐसी चीज के बारे में सवाल किया जाता है जो गैर आकिल हो, ये पीछे भी पढ़ चुके हो। किसी गैर आकिल के बारे में पूछना हो, जैसे ये क्या है, सामने कुत्ता है, पूछना है ये क्या है, तो माँ से पूछेंगे। लेकिन अगर वही सामने इंसान हो तो माँ से नहीं बल्कि मन से। मन जी मन इस से। लफ्ज से हाँ, इस लफ्ज से आकिल यानी इंसान के बारे में सवाल, जैसे मन अंताप कौन हो, मन हाजा ये कौन है, मन हुआ वो कौन है, इस तरह। फिर है मता, ये जमाना या वक्त के तयन के लिए आता है। यानी आपको किसी के टाइम के बारे में पूछना हो, कब आओगे, कब जाओगे, कब खाओगे, तुम कब आए, तुम्हारा इम्तिहान कब है, तो ये हम टाइम पूछ रहे हैं ना, उसका वक्त। तो उसके लिए मता का यूज करेंगे। और आईना, ये जमान या जगह की तयन के लिए आता है। यानी अगर इस मकान या जगह के बारे में पूछना, जैसे आप कहाँ से हो, ये हम जगह ही पूछ रहे हैं। आप कहाँ हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, तो अगर जगह या मकान के लिए पूछना हो, प्लेस के लिए, तो आईना को
آئینہ کا استعمال کیا جاتا ہے. کیفا حالت اور کیفیت پوچھنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کی حالت پوچھنا ہو یا کیفیت تو کیفا استعمال، جیسے آپ کیسے ہو، آپ کیسے آتے ہو، وہ آنے کی کیفیت کیا ہے، آپ کیسے جاتے ہو، وغیرہ وغیرہ. سمجھ گئے؟ جی حضرت، پر حضرت یہ حل آ اور ماں میں تھوڑا سا، جیسے کہ یہ ماں جو ہے یہ غیر عقل چیزوں کو استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو ماں ہے یہ بیچ میں اور آخری میں آتا ہے. جب اردو میں لفظ کیا شروع میں آئے تب ماں کو یوز کریں گے، یہ مطلب ہے. لفظ کیا بعد میں آئے حضرت یہ تو عقل والوں رہنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا نا، بیچ میں بھی آیا تو. نہیں، کسی ہوگا تو یہ غیر عاقل چیز کے لیے. جی حضرت، یہاں یہ عقل والوں کو لکھا ہے نا، غیر عاقل کے بارے میں پوچھنا ہو تو. جی ہاں حضرت، ان کے لیے استعمال ہوتا نا، وہ بھی بیچ میں اور آخری میں آیا تو بھی ان کے لیے استعمال ہوگا. بیچ میں آخر وہ تو یہ نہیں سمجھے آپ. یہ جو اسماء استفہام ہے نا، یہ عربی میں سینٹنس کے شروع میں ہی رہیں گے. وہ سمجھانے کے، لیکن جب دونوں کا مطلب کیا ہی ہوتا ہے، حل کا مطلب بھی کیا ہے، ماں کا مطلب بھی کیا ہے، دونوں کو فرق کیسے کرو گے وہ بتا رہے ہیں کہ جب اردو میں لفظ کیا شروع میں آیا تو حل یوز کریں گے، اور بعد میں آئے تو ماں یوز کریں گے. مگر عربی میں یہ ہمیشہ سینٹنس کے شروع میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ماں اسم کا، آپ کا نام، کہ یہاں بھی ماں ایک دم شروع میں ہے. حل انت عالم، کہ آپ عالم ہے، یہاں حل بھی یہاں بھی حل شروع میں ہی ہے. تو یہ اردو میں اگر لفظ کیا شروع یا بیچ میں تو وہاں فرق ہے، لیکن عربی میں جتنے بھی اسماء استفہام ہیں لکھا ہے نا، ہمیشہ کلمے جی کے شروع میں آئیں گے، شروع میں ہی رہیں گے یہ سب. یہ جو قواعد نمبر 2 ہے نا، اس میں اور ہوں. اس میں اب کہا گیا ہے کہ مطلب آخر میں یا درمیان میں آگا تو ماں کا استعمال ہوگا. تو یہاں ہوں. جو صفی ماں کا غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہو نا، تو اس میں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں. مطلب کہ اگر عاقل کے لیے استعمال ہو، اگر اردو میں اگر عاقل کے لیے کیا کا استعمال ہو رہا ہے آخر، درمیان میں، آخر میں، تو پھر کیا عاقل کے استعمال لیے ذرا ہوگا؟ کیا، نہیں، عاقل کے لیے ذرا کیا استعمال کر کے دکھائیے. عاقل کے لیے کیا 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 آتا ہی نہیں ہے. کسی عاقل سے آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ آپ کیا کھاتے ہو، تو عاقل کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ عاقل جو کھاتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. کیا کھاتے ہو، تو کھانے سے مطلب ہاں، کھانے کو لیا جائے گا، کھانے کے لیے. کھانے کو پوچھ رہے ہیں نا، وہ عاقل کے بارے میں تھوڑی پوچھ رہے ہیں. تو لفظ کیا اگر عاقل کے بارے میں آئے گا ہی نہیں. ہاں، حل جو ہے ماں کا استعمال ہی غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے. اب تو ماں عاقل اور کے لیے، حل عاقل کے لیے غیر عاقل چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ماں کا ہوں. استعمال. جی. ٹھیک ہے، کل اتنا یاد کر کے لائیے گا. ٹھیک ہے. یہ اچھی بات ہے.